اعلامیے میں سازش کا لفظ نہیں، بابر افتخار۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں سازش کا لفظ نہیں۔ سابق وزیر اعظم نے فوجی قیادت سے رابطہ کیا تھا۔ آرمی چیف، DGISI وزیر اعظم ہاؤس گئے تو ان کے رفقا بھی موجود تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر 3 آپشنز پر بات ہوئی۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ کوئی آپشن دیا گیا، نہ سامنے رکھا گیا۔ DGISPR کی بریفنگ۔ نیوٹرل وغیرہ کوئی چیز نہیں، فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، بابر افتخار۔ DGISPR کا کہنا ہے کہ نیوٹرل وغیرہ کوئی چیز نہیں، فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ہم نے مداخلت کی ہے تو سامنے لائے۔ فوج مستقبل میں بھی اپنا آئینی کردار ادا کرتی رہے گی۔ پاکستان کی بقا صرف اور صرف جمہوریت میں ہے، ملک میں کبھی مارشل لاء نہیں آئے گا۔ امریکہ نے فوجی اڈوں کا کسی سطح پر مطالبہ نہیں کیا، ترجمان پاک فوج۔ DGISPR کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے فوجی اڈوں کا کسی سطح پر مطالبہ نہیں کیا گیا۔ اگر مطالبہ ہوتا تو جواب انکار میں ہی ہوتا۔ آرمی چیف ایکسٹینشن نہیں لیں گے، بابر افتخار۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ توسیع مانگ رہے ہیں اور نہ ہی اسے قبول کریں گے۔ وہ 29 نومبر 2022 کو وقت پر ریٹائر ہوں گے۔ وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری، بابر افتخار نے آرمی چیف کی عدم شرکت پر وضاحت دے دی۔ فوجی ترجمان نے آرمی چیف کی وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہ کرنے پر وضاحت کر دی۔ کہا اس دن آرمی چیف کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ اس دن آفس بھی نہیں آئے تھے۔ BBC نے واہیات خبر شائع کی، بابر افتخار۔ DGISPR نے 9 اپریل کی رات سے متعلق BBC اردو کی سٹوری پر وضاحت کر دی۔ کہا 9 اپریل کی رات وزیر اعظم ہاؤس میں آرمی چیف اور DGISI کی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ فوج نے عمران خان کے بیانیے کا پول کھول دیا، مصطفیٰ نواز۔ DGISPR کی پریس کانفرنس پر پیپلز پارٹی کے رہنما مصطفیٰ نواز کھوکر کا رد عمل۔ کہا فوج کے ترجمان نے عمران خان کے گمراہ کن بیانیے کا پول کھول دیا، بیرونی سازش، اڈے مانگنے کو جھوٹ اور ذہنی اختراع قرار دیا۔ عمران خان کارکردگی تو دکھا نہ سکے، عوام کو ایک جھوٹے فریب میں پھنسانے میں لگ گئے۔ PTI اراکین کے استعفے منظور، قائم مقام اسپیکر قومی اسمبلی نے تحریک انصاف کے اراکین کے استعفے منظور کر لیے۔ کہا پاکستان تحریک انصاف کے 123 اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کو رولز اور ضابطے کے تحت منظور کر لیا۔ شاہین نے وارنر کے ساتھ وائرل تصویر کی کہانی سنا دی۔ فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی نے آسٹریلوی بیٹر ڈیوڈ وارنر کے ہمراہ اپنی وائرل تصویر کی دلچسپ کہانی سنا دی۔ کہا وہ گیند کروانے کے بعد ڈیوڈ وارنر کے قریب گئے تو وہ بھی وہیں ٹھہر گئے، جس سے فوٹوگرافرز کو بہترین تصویر ملی۔ مداحوں کا حدیقہ کیانی کو بلال عباس کے ساتھ شادی کا مشورہ۔ حدیقہ کیانی اور بلال عباس دور حاضر کی پسندیدہ آن سکرین جوڑی قرار۔ مداحوں نے اداکارہ حدیقہ کیانی کو بلال عباس کے ساتھ شادی کا مشورہ دے دیا۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی جنگ YouTube چینل۔